السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اب تک ہم نون ساکن اور تنوین کے 3 قاعدے سیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1 اظہار، قاعدہ نمبر 2 ادغام اور قاعدہ نمبر 3 اقلاب۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ تینوں قاعدے ضرور سمجھے ہوں گے اور ان کو ادا کرنے کی پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھے تو وہ ہمارے پچھلے لیسن نون ساکن اور تنوین کے حال کی ویڈیو لیسن نمبر 25، 26 اور 27 ضرور دیکھ لے تاکہ اس کو نون ساکن اور تنوین کے قواعد اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے چوتھا قاعدہ اخفا پڑھیں گے۔ اخفا کا کیا مطلب ہے اور کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اس قاعدے کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ اخفا کا قاعدہ۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ کیا چیز چھپانا ہے؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کرنا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نون ساکن یعنی وہ نون جس پر جزم کا نشان ہے اور تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کا نشان ہو تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، تو اس کو اس قاعدے کے مطابق ہی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اخفا کی تعریف۔ اخفا کیا ہے؟ اصطلاح تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت اخفا کہلاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اظہار بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور ادغام بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اظہار کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھنا ہے اور غنہ نہیں کرنا۔ اس قاعدے کو اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے اظہار حلقی کا قاعدہ نہیں دیکھا تو وہ ہماری پچھلی ویڈیو لیسن نمبر 25 اظہار کا قاعدہ ضرور دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے ادغام کا قاعدہ بتایا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ شد کا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف یرملون 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ادغام مع غنہ اور بلا غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم اخفا کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ اخفا کیا ہے؟ اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت ہے، یعنی نہ ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس کو ادغام کرنا ہے، بلکہ ہم نے اخفا میں کیا کرنا ہے؟ اخفا میں ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اور اس کا طریقہ ہم آپ کو آگے چل کر مثالوں سے سمجھائیں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کن حروف پر اخفا کرنا ہے، یعنی اخفا کے حروف کون کون سے ہیں۔ اخفا کے حروف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو حروف ہلکی جو ہیں 6 ہیں یہ معلوم ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آپ کو حروف یرملون معلوم ہیں جو کہ 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حروف اقلاب جو 1 ہے، با، وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور الف کو نکال دیں کیونکہ الف جب آئے گا تو ہم نے اس کو نہیں دیکھنا بلکہ اس سے کہ اگلے حرف کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ 14 حروف ہو گئے اور کل حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ اس میں سے 14 مائنس کر دیں تو باقی 15 حروف بچے جو کہ اخفا کے حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آئیں، اب ہم اخفا کے 15 حروف کو دیکھتے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ یہ 15 حروف یہ ہیں: تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کل 15 حروف ہوئے۔ اب ان حروف میں سے بھی 10 حروفوں کے پاس غنہ باریک ہوگا اور 5 حروف کے ساتھ غنہ جو ہے وہ موٹا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ وہ 10 حروف کون سے ہیں جہاں پر غنہ باریک ہوگا؟ یہ وہ حروف ہیں جو کہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، فا، کاف، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ان کے پاس غنہ باریک ہوگا اور 5 حرفوں کے پاس غنہ موٹا ہوگا۔
وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف مستعلیہ میں سے یہ 5 حروف ہیں. یہ ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، قاف. ٹھیک ہے، یہ حروف استعلیہ میں سے 5 حروف ہیں. ان پر غنہ موٹا ہوگا. آئیں اب ہم اخفا کو ادا کرنے کی پریکٹس قرآنی حروف میں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اخفا کی ڈیفینیشن کو ایک دفعہ سے پھر دیکھیں. اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت اخفا کہلاتی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہ تو ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے ادغام کرنا ہے، بلکہ ہم نے اپنے ناک میں آواز کو، نون کی آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، اور غنہ کر کر ادا کرنا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ آ رہا ہے نون ساکن اور اس کے بعد آ رہا ہے زا. ٹھیک ہے، زا باریک حروف میں سے ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انزلنا، انزلنا. ٹھیک ہے، ہم نے جو اپنی زبان ہے وہ ہم نے اوپر تالو کے ساتھ سختی سے نہیں لگانی. اگر ہم تالو کے ساتھ لگائیں گے تو وہ نون کے مخرج کو ٹچ کرے گی اور اس سے کیا ہوگا؟ اظہار ہو جائے گا. انزلنا، یہ ہم نے کیا کیا؟ اظہار کیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے اظہار نہیں کرنا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ اخفا، یعنی انظرنا. اگر ہم غنہ کرتے ہیں نون شد کا تو پھر ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ زبان کو مخرج پہ لگاتے ہیں سختی سے، اور پھر 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو وہیں پہ روک دیتے ہیں. جیسے کہ ہم غنہ کرتے ہیں، غنہ کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہم پڑھیں گے انزلنا، انزلنا، ان پورا نون کو ٹچ کر دیں گے. تو یہ اخفا نہیں بلکہ یہ کیا ہو گیا؟ غنہ. اب ہم نے اخفا کرنا ہے تو ہم کریں گے، ہماری زبان نون کے مخرج کے قریب رہے گی لیکن نون کے مخرج یعنی تالو کو ٹچ نہیں ہوگی. دیکھیں انزلنا. ٹھیک ہے، درمیان میں زبان رہے گی. اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں، 2 پیش کی تنوین کے بعد قوف آ گیا ہے جو کہ پر حروف یعنی مستعلیہ حروف میں سے ہے. وہ 5 حروف جو کہ جن پہ موٹا غنہ ہوگا اس میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ کتب قیمہ. دیکھیں کہ جو حروف موٹے ہیں ان کا غنہ آٹومیٹکلی موٹا ہو جائے گا. کتب قیمہ. ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد کچھ اور حروف دیکھتے ہیں. یہ آگے ہے نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، تو زال باریک حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا جو ہے باریک ہوگا. انظرنا، انظرنا. ٹھیک ہے، باریک اخفا ہو رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف آ گیا ہے جو کہ استعلا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پہ جو 5 حروف ہیں موٹے غنہ والے ان میں سے ہے. تو ہم کیسے غنہ کریں گے؟ شیئا قدیر، شیئا قدیر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے دیکھیں 2 زیر کی تنوین کے بعد کاف ہے. کاف باریک حروف میں سے ہے تو یہاں باریک غنہ ہوگا، باریک اخفا ہوگا. رسول کریم، رسول کریم. اس کے بعد آگے دیکھیں نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے جو کہ پر حروف میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم کیسے کریں گے؟ فانصب، فانصب. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں بدم کذب. کاف باریک حروف میں سے ہے تو باریک غنہ ہوگا یہاں پہ. بدم کذب. آگے دیکھیں دال ہے نون ساکن کے بعد، یہ بھی باریک حروف میں سے ہے، تو یہاں ہم کیسے غنہ کریں گے؟ اخفا کریں گے. ایندہ. پھر آگے سین آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں بھی باریک اخفا ہوگا. تانسا. آگے بھی تا آ رہا ہے. انتا، انتا. اب ہم اگلا حرف دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد تا کے اوپر پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی باریک حروف میں سے ہے، تو یہاں پر باریک غنہ ہوگا. اس کو ہم پڑھیں گے کنتو، کنتو. اس کے بعد اگلا حرف دیکھیں 2 پیش کی تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں پر موٹا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو میم شد ہے اس پر لازم لازم غنہ ہم نے کرنا ہے. امتوں قد، امتوں قد. ٹھیک ہے، اس کے بعد 2 زبر کی تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے، تو یہاں باریک غنہ ہوگا اور اس کے بعد میم شد لازم غنہ ہوگا. حباً جمّا، حباً جمّا. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اخفا کا قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اخفا کے جو 10 حروف ہیں باریک غننے والے اور جو 5 حروف ہیں مستعلیہ میں سے ہیں اس پر موٹا غنہ، اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے قرآن پاک میں سے اخفا کے حروف کو چن کر لکھنا ہے اور اس پر اخفا کرنے کی پریکٹس کرنی ہے. الحمدللہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے اب اختتام کو پہنچے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرے پیارے ساتھیوں،
میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ قرآن کی تجوید کو باقاعدہ طور پر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنا سبق سنا سکیں، اور کوشش کریں کسی نہ کسی استاد کو اپنا سبق ضرور سنائیں تاکہ وہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ اور اگر آپ پرائیویٹ طور پر تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کا سبق سنیں اور اصلاح کریں، اور قرآن کی تجوید کے اصول بھی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں۔ میری اس تجوید پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے علم و عمل میں اضافہ کرے اور ہمیں بہترین تجوید سے قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور وہ بھی اپنی تجوید کو بہتر کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔